اور اس نے پکار لگائی، ہانک لگائی، فقال انا ربکم الاعلی، میں ہوں تمہارا سب سے بلند مالک اور رب۔ اب دیکھیے اس کی معنی کیا ہے، یہاں پر اس کا یہ دعویٰ یہ نہیں ہو سکتا تھا کہ میں نے اس کائنات کو پیدا کیا یا تمہیں پیدا کیا۔ وہاں ایسے بھی بڑے بوڑھے ہوں گے جنہوں نے اسے پیدا ہوتے ہوئے دیکھا ہوگا، کب یہ جن کی ولادت شریفہ ہوئی تھی۔ مطلب کیا تھا، وہ جو کہ اس سے پہلے ہم پڑھ آئے ہیں، یہ ہے شرک، سیاسی شرک۔ حکومت میری ہے، الیس لی ملک مصر وہذہ الانہار تجری من تحتی، حکم دینے کا اختیار میرا ہے، میں جسے چاہوں دوں، جسے چاہوں روک دوں، جس کا جو چاہوں قانون بنا دوں۔ حاکمیت کا دعویٰ خدائی کا دعویٰ ہے۔ یہ دعویٰ تھا نمرود کا، یہ دعویٰ تھا فرعون کا۔ باقی خالق ارض و سما ہونے کا کسی کا دعویٰ نہیں تھا، بلکہ ان کے اپنے بھی تھے، معبود تھے۔ اس میں آیا ہے کہ کیا تم چھوڑے رکھو گے موسیٰ کو کہ چھوڑ دے تمہیں بھی اور تمہارے معبودوں کو بھی؟ یذرک و آلہتک، تو اس فرعون کے بھی آلہہ تھے، لیکن سیاسی شرک۔ اور یہ سیاسی شرک جس قدر گلوبلائز ہوا ہے آج کے دور میں، پورا گلوب اس شرک کے اندر مبتلا ہے۔ پاپولر ساورنٹی، پہلے وہ ٹنوں گندگی کسی ایک شخص کے سر پہ رکھی ہوتی، فرعون صاحب کے سر پر رکھی ہوئی ہے وہ حاکمیت کی گندگی۔ اب انہوں نے کیا کہ اس کو تولا تولا ماشا ماشا سب میں بانٹ دو۔ اور ابلیس کی مجلس شورا میں علامہ اقبال نے کس قدر خوبصورت تعبیر کی ہے، ہم نے خود شاہی کو پہنایا ہے جمہوری لباس، جب ذرا آدم ہوا ہے خود شناس و خود نگر۔ اسی کو بدل دیا، ہم نے شکل بدلتی ہے۔ کفر وہی تھا، انسانی حاکمیت۔ الیس لی ملک مصر، کیا مصر کی بادشاہی میری نہیں ہے؟ وہذہ الانہار تجری من تحتی، سارا اریگیشن کا سسٹم یہ میرے کنٹرول میں، جس کو چاہوں گا پانی لینے دوں گا، جس کو چاہوں گا روک دوں گا۔ فقال انا ربکم الاعلی فاخذہ اللہ نکال الآخرۃ والاولی، تو پکڑ لیا اسے اللہ نے سزا میں، آخرت کی بھی اور پہلی کی بھی، یعنی دنیا کی بھی سزا۔ دنیا میں غرق ہوا اپنے پورے لاؤ لشکر سمیت، آخرت میں جو ہونا ہے وہ نقشہ ہم دیکھ چکے ہیں بہت مرتبہ سورہ یونس میں خاص طور پر۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، اس میں یقیناً سبق ہے۔ یہ عبرت کہتے ہیں عبور سے بنا ہے۔ عبور کسے کہتے ہیں؟ دریا کو عبور کرنا، اس کنارے سے اس کنارے پہنچ جانا۔ عبرت کا مطلب ہے ایک چیز کو دیکھ کر کسی اور حقیقت کو سمجھ لینا، یہ عبرت ہے۔ ان فی ذلک لعبرۃ لمن یخشی، سبق ہے کس کے لیے؟ جس کے دل میں کچھ بھی ڈر ہے۔ انتم اشد خلقا ام السماء، اب چونکہ اصل بات تو یہ تھی کہ انسان کیسے پیدا ہو جائیں گے، کیسے باعث بعد الموت ہو جائے گا، اب اس کا جواب آ رہا ہے۔ اے انسانو انتم اشد خلقا ام السماء، کیا تمہارا بنانا زیادہ مشکل تھا اور اب بھی مشکل ہے یا اس آسمان کا بنانا؟ بناہا، اس نے اسے بنایا ہے۔ رفع سمکہا فسواہا، اس کے گنبد کو بلند کیا ہے اور پھر اس کا تسویہ کیا ہے، اس میں توازن رکھا ہے۔ وَأَغْطَشَ لَيْلَهَا وَأَخْرَجَ ضُحَاهَا، اس کی رات کو اندھیرا کر دیا ہے اور اس کی دن کی دھوپ کو اور روشنی کو نکالا ہے۔ وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا، پھر اس نے زمین کو بچھا دیا ہے۔ أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا، اسی میں سے نکالا ہے اس کا پانی۔ وَمَرْعَاهَا، اب نوٹ کیجئے، أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا، یہ پانی کہاں سے آیا؟ زمین کے اندر سے آیا ہے۔ لیکن کب کی بات ہو رہی ہے؟ یہ اس وقت کی نہیں، بلکہ جب کہ یہ زمین ایک ناری کرہ تھی، پھر ٹھنڈی ہوئی۔ ٹھنڈی ہونے میں اسی کے بخارات نکل کرتے ہیں کہ جس نے گیسوس جو ہے بلینکٹ، اس کی جس کو ہم فضا کہتے ہیں ایٹماسفیئر، اس کے اندر وہ گیسز تھی، یہیں سے نکلی ہے، اور وہاں جا کر ان میں پانی بنا ہے، ہائیڈروجن اور آکسیجن نے مل کر، اور پھر وہ برسا ہے۔ تو پانی نکلا کہاں سے؟ زمین سے نکلا۔ البتہ اب اس کی سائیکل ہے، اب سورج جو ہے سمندروں کے اندر پانی ہے، ان کو بھاپ بنا کر لے جاتا ہے بخارات کی شکل میں، ہوائیں ان کو پھر منتشر کرتی ہیں، وہ پھر کہیں جا کر پہاڑوں پر برف بن کر گرتا ہے، کہیں بارش بن کر گرتا ہے، وہ پانی چلا آ رہا ہے۔ اور جو بڑے بڑے گلیشیئرز ہیں پہاڑوں کے اوپر، سمندر جو برف ہے، وہ گویا کہ اوور ہیڈ ٹینکس ہے ہمارے لیے، پوری دنیا کے لیے، وہیں سے رس رہا ہے پانی۔